لیکن انتہائی قابل اور باصلاحیت انسان تھے عامر لیاقت، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ سیاست، میدان سیاست ہو، میدان صحافت، میڈیا، انٹرٹینمنٹ ہو، عالم آن لائن سے افطار ٹرانسمیشن ہو، پھر وہاں سے مین اسٹریم کے جو ٹاک شوز ہیں وہ بھی عامر لیاقت نے کی ہے۔ میرے خیال میں عامر لیاقت نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اس نے، اور جو اس کے ساتھ اس کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا وہ اس نے اپنی خودداری کو آگے رکھا، اپنے غم کو، اپنے دل کے بوجھ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹا۔ لیکن انتہائی قابل اور باصلاحیت انسان تھے عامر لیاقت، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ سیاست، میدان سیاست ہو، میدان صحافت، میڈیا، انٹرٹینمنٹ ہو، عالم آن لائن سے افطار ٹرانسمیشن ہو، پھر وہاں سے مین اسٹریم کے جو ٹاک شوز ہیں وہ بھی عامر لیاقت نے کی ہے۔ پھر ادب سے ان کا شغف، پھر مذہب کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک پہنچانا، پھر انسانی فلاح اور بہبود کے کام کرنا، یہ ایک ہمہ گیر اور جو ہمہ جہتی شخصیت ہے اسی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو خودداری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ساری چیزوں کو اس کی پیچھے چھوڑ گئی، کہ خودداری ہے کہ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو، لوگوں کے غم میں شریک ہو، لیکن اپنی صرف خوشیوں میں شریک ہو، اپنے غم میں کسی کو شریک نہ کریں، اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، تنہائی میں چلے جائیں۔ اور اس کے بعد جو حادثات ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا ایکٹیویزم ہے وہ اگر ایڈونچرزم بنتا ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے۔ جو ایسٹ ہیں، قومی اثاثے، ان کی اگر زندگی میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی خامی ہے، اس کو 1000 سے 1,00,000 کروڑ سے ضرب دے کر دنیا کے سامنے بتا کر یہ کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے، لوگوں کو تعمیر و ترقی کے راستے پہ لگا جائے۔ یہ صرف ایک زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ پورے ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ میں اپیل کروں گا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، سوشل میڈیا ایکٹیویزم صحیح ہے لیکن سوشل میڈیا ایڈونچرزم پر نہیں جانا چاہیے۔ نجی زندگی کے بارے میں تو خاص طور پہ کسی سیاستدان کی نجی زندگی کے بارے میں کسی کی بھی یہ ہماری قوم کا جو اخلاقی جو کردار ہونا چاہیے وہ ساری چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے۔ فروخ ستار صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی آخری بات یا آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ 3 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اچھا۔ میرے گھر آئے تھے، جب وہ اپنے علاقے کے دورے پر آئے تو میرے گھر ضرور آتے تھے PIB میں، کیونکہ میں انہی کے ساتھ الیکشن لڑا تھا نا ان کے سامنے، اور جیتنے کے بعد بھی وہ مجھ سے ملنے آئے اور کہا کہ یہ آپ ہی کی سیٹ ہے۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پایا؟ دیکھیں، سیاسی اختلاف کے باوجود ہم بڑے تھے ان کے، تو ہماری عزت اور احترام میں کبھی کوئی کمی نہیں۔ کہیں غلطی سے کوئی بات کہہ دی تو بعد میں معافی نہیں مانگ لی۔ میرے خیال میں انسان وہی بڑا ہوتا ہے جو کہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے اور پھر معافی بھی مانگتا ہے۔ جب پولیس چل رہی تھی کافی عرصے، جہاں الیکشن بھی آپ کے مخالف لڑا، تو آپ کے معاملات کب سے ٹھیک ہونے لگے؟ الیکشن کا لڑنا، سیاسی اختلاف، نظریے کا اختلاف چپکلش نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے۔ سیاسی لڑائی ہو، کٹی ہو، لیکن دشمنی نہ ہو۔ یہی ہماری تہذیب ہے، جو تحریک قیام پاکستان کی تہذیب ہے کہ بھئی ہم دوست بنائیں گے، ہم دشمن نہیں بنائیں گے، ہم اپنے مخالفین کو بھی اپنا ہمنوا بنائیں گے۔ میرے خیال میں عامر لیاقت نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اس نے، اور جو اس کے ساتھ اس کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا وہ اس نے اپنی خودداری کو آگے رکھا، اپنے غم کو، اپنے دل کے بوجھ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹا۔ لیکن کسی کو اتنا غم اور اتنا اس کے دل پہ بوجھ نہیں دینا چاہیے جس سے کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائے، لیکن اپنی خودداری کا سودا نہ کرے۔ کسی کو اتنا دیوار سے نہیں دھکیلنا چاہیے۔ سوشل میڈیا ایکٹیویزم صحیح ہے لیکن سوشل میڈیا ایڈونچرزم جو ہے وہ پاگل پن ہے، وہ ایک زندگی سے نہیں کھیلتا، وہ پھر اس زندگی کے جو ان کے بچے ہیں ان کے مستقبل سے بھی کھیلتا ہے، قوم اور پورے ملک سے کھلواڑ کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اگر میڈیا میں ہے تو، سیاست میں ہے تو، عدلیہ میں ہے تو، اور سوشل میڈیا میں ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اس کے اہل خانہ، پسماندگان اور چاہنے والوں کو صبر اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ آپ یہاں پر آئے چل کے خود، اور آپ نے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، لیکن بہت زیادہ تعداد بھی دیکھنے کو ملی کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ماضی میں اور ان کے ساتھ چلتے تھے سیاست میں بھی، میڈیا میں بھی، تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے یہاں پہ اتنے لوگ یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے بچے بھی پاکستانی قوم کے بیٹے اور بیٹی ہیں نا، بیٹا اور بیٹی ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، بالکل ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر عامر لیاقت بھائی کی کسی کمی بیشی یا خامی کی وجہ سے جو ان کے مخالفین نے جس طرح ڈھنڈورا پیٹا،
ان کی کسی خامی یا کمی بیشی کو لاکھوں سے کروڑوں سے ضرب کر کے دنیا کے سامنے صرف اس لیے رکھا تاکہ ان کی پاپولیرٹی یا شہرت میں اضافہ ہو، تو وہ کیا ان کے بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیل رہے؟ اور قوم کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ملک اور قوم سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں اپنی حدود کا تعین کرنا ہوگا، ہمیں اپنی مخالفت کی حدود کا بھی تعین کرنا ہوگا، اور دشمنی سے، نفرت سے اور بے حسی سے جو ہے وہ گریز کرنا۔ یہ بے حسی، یہ نفرت کے بیج بوئیں گے تو کل اس کی فصلیں آپ کو بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔